جناب ڈپٹی کمشنر صاحب، جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحبان، دیگر محکمہ مال کے افسران و اہلکاران اور ضلع لیہ سے مختلف علاقوں سے تشریف لانے والے لوگ، سائل جن کے محکمہ مال میں ایشوز چل رہے ہیں، درخواستیں ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ ویژن ہے کہ لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پہ حل کیے جائیں، اسی لیے یہ ریونیو کی کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ محکمہ مال کی یہ کھلی کچہری ہر مہینے کی 1 اور 2 تاریخ کو آتی ہے، اگر اتوار ہو تو اگلے دن پہ چلی جاتی ہے، جس میں مقامی لوگوں کے سارے مسائل ایک پلیٹ فارم پہ 1 ونڈو کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے سارے ضلعوں میں یہ کھلی کچہریاں انہی تاریخ میں اسی انداز میں چل رہی ہیں۔ تو بیسیکلی میں آج یہاں یہ چیک کرنے کے لیے آیا تھا کہ واقعی یہ کھلی کچہری صحیح طریقے سے چل رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، یا اس میں کسی چیز کی مزید کوئی کمی بیشی کی ضرورت ہے تو ہم اس کو بھی اس میں انٹروڈیوس کروائیں۔ تو آج آپ کے محکمہ مال کے سارے افسران بھی یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ ایک سیمپل پہ طور پہ کام کرنے کا ایک طریقہ بنایا گیا ہے، ادروائز تو محکمہ مال نے موجودہ جو پالیسی بنائی ہے، پہلے آپ کے یہ جو رجسٹریوں والے آن لائن سینٹر تھے وہ صرف تحصیلوں کے لیول پہ بنائے گئے تھے، دور دراز سے لوگوں کو اپنے انتقال کے لیے، اپنی نقل لینے کے لیے وہاں پہ آتا تھا اور تحصیلوں میں بڑا لمبا رش لگنا شروع ہو گیا۔ اس کی بیس پہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور محکمہ مال کے افسران جو ایس این پی آر اور دیگر افسران ہیں، انہوں نے پھر یہ پلان کیا کہ ہم اس کو گرداور لیول پہ لے جائیں۔ اب آپ کے جو محکمہ مال کے سینٹر ہے وہ گرداور لیول پہ بن چکے ہیں، فنکشنل ہے، وہاں پہ بھی اب کافی رش ہونے لگ گیا۔ تو پھر یہ فائنل کیا گیا کہ جو پٹوار سرکل ہے، ہر پٹواری کا جو اپنا دفتر ہوگا، جو حلقے میں دفتر ہوگا، یہ بھی اس گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے کہ پٹواری اپنے حلقے میں بیٹھے گے، یہ نہیں کہ 50 کلومیٹر دور ضلعی ہیڈ کوارٹر پہ جا کے وہ بیٹھے، وہ اپنے حلقے میں بیٹھیں گے۔ وہاں جو سرکاری بلڈنگ اویلیبل ہے وہاں پہ ان کے دفتر بنائے جا رہے ہیں۔ اگر فی الحال کوئی یونین کونسل یا کوئی ویٹرنری ہاسپٹل یا کوئی دوسرے ہاسپٹل کا آفس نہیں ملتا تو وہاں پہ نمبردار یا مقامی کوئی جو معززین ہیں وہ ایک کمرہ دے دیں گے جس کے اندر وہ اپنا دیہی مرکز مال بنا لے گا، اس کے پاس لیپ ٹاپ ہوگی، اس کے پاس یہ نیٹ ہوگا، وہاں پہ جس بندے کو، مقامی بندے کو فرد چاہیے فرد مل جائے گی، اس نے کوئی باقی اپنا اندراج کرانا ہے وہ ہو جائے گا، اس میں اگر کوئی ریونیو ریکارڈ میں کریکشن درکار ہے تو وہ ہو جانی چاہیے۔ میری محکمہ مال سے بھی یہ گزارش ہے کہ میں اپنی عدالت میں بہت ساری اپیلیں لوگوں کی دیکھتا ہوں، وہ ریکارڈ سے متعلق ہیں کہ باپ کا نام صحیح نہیں لکھا گیا، بیٹے کا نام صحیح نہیں لکھا گیا، دادے کا نام صحیح نہیں لکھا گیا، دادی کا نام صحیح نہیں لکھا گیا، اور لوگ 20 سال کی لٹیگیشن میں دھکے کھا رہے ہیں۔ اگر اس لیول پہ ان چیزوں کو آپ ٹھیک کر لیا کریں تو بہت ساری لٹیگیشن سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے جو ریکارڈ کا اندراج کرتے وقت، جمع بندی بناتے وقت آپ لوگ بھی اس چیز کا خیال کریں۔ میری زمینداروں سے یہ گزارش ہے کہ ہم نے ایک تو آپ کے خانہ ملکیت میں اب آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر بھی ایڈ کرنا شروع کر دیا ہے، جہاں پہ کوئی رجسٹری نہیں ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، وہاں کا فون نمبر بھی ایڈ کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ آپ سے رابطہ، کنیکٹیوٹی جو ہے وہ آسان رہے۔ کہیں آپ کی کوئی اس طرح اس میں ویریفیکیشن چاہیے انتقال میں تو وہ بھی فوری طور پہ ہو سکتی ہے۔ تو آپ بھی اپنے محکمہ مال کے ریکارڈ میں اپنے اندراج پورے کروائیں، اور اندراج کرواتے وقت اس کو ضرور دیکھ لیا کریں کہ یہ صحیح لکھ رہے ہیں یا غلط لکھ رہے ہیں۔ وہاں سے ایک غلط لکھا ہوا نام کسی انتقال میں آپ کو ٹھیک کرانے کے لیے پھر لٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے، پھر لاہور تک جانا پڑتا ہے۔ تو شروع میں جو ریکارڈ ہے اس کو تھوڑا ٹرانسپیرنٹ کریں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارا عملہ، محکمہ مال، ہمارے نئے اسسٹنٹ کمشنر، آپ کی یہ اسسٹنٹ کمشنر جو آئی ہیں بڑی ایفیشینٹ ہیں، بڑا کام کر رہی ہیں۔ تو ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سہولتیں پہنچائیں۔ محکمہ مال کے اوپر جو ایک سٹیگما لگا ہوا ہے، دھبا لگا ہوا ہے کہ یہ بڑا کرپٹ محکمہ ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو دور کریں اور آپ کے مسائل بہتر طریقے سے حل کریں۔ اور یہ کھلی کچہریاں جو ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ بند ہو جائیں گی، یہ مسلسل چلتی رہیں گی۔ آپ اپنے علاقے کے، اپنے دیہاتوں کے باقی لوگوں کو بھی بتائیں، اگر ان کا باقی مہینے کے دنوں میں کام نہیں ہوتا، انتقال درج نہیں ہوتا، ان کی رجسٹری نہیں ہوتی، کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو یہ جو کھلی کچہری ہے اس میں ضرور ہے، اور اس میں جو ریکارڈ بن جاتا ہے اس میں باقاعدہ پوری مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ یہ لوگ آئے تھے،
ان کی اتنی درخواستیں تھیں، اتنے ان کے مسئلے تھے، حل ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ ڈی سی آفس اس کا ریسپانسبل ہے۔ یہاں بھی اگر آپ کو کسی کو شکایت ہو کہ اس کھلی کچہری میں آنے کے باوجود بھی اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا، تو وہ میرے آفس سے بھی، کمشنر آفس سے بھی رابطہ کر سکتا ہے کہ جی میرا اتنا سارا کرنے کے باوجود بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جہاں تک کرپشن کا بڑا سلسلہ ہے، میرے ابھی آپ کے لیا کے پارلیمنٹیرین بھی میرے ساتھ بیٹھے تھے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس دور میں ابھی کرپشن اور زیادہ شروع ہو گئی ہے، محکمہ مال میں بھی، باقی چیزوں پہ بھی، لیکن اس میں احتساب کا عمل بڑا سخت ہے۔ ابھی بھی جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان کے اوپر بڑا ایف آئی آریں ہو رہی ہیں، پرچے ہو رہے ہیں۔ لوگ جو درخواست دیں، اگر آپ سے کوئی بندہ پیسے مانگ رہا ہے، آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، اس کا ضرور تھوڑا بہت ریکارڈ بنا لیں، اس کی ریکارڈنگ کر لیں، اس کی آواز کی ریکارڈنگ کر لیں۔ یہ ساری چیزیں اب وہ فرانسک جو لیبارٹری بنی ہے وہاں سے فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ اسی بندے کی آواز ہے، وہی پیسے مانگ رہا ہے، وہی یہ سارے کام کر رہا ہے۔ تو یہ رشوت جو ہے اس میں لینے والے تو گناہ گار ہیں ہی ہیں، دینے والے بھی اتنے گناہ گار ہیں۔ تو دونوں کو اس میں چاہیے کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں اس چیز کو ختم کرنے کے لیے دونوں میں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی لوگ ذلیل کر رہے ہیں، زبردستی پیسے لے رہے ہیں، مانگ رہے ہیں پیسے، کسی ریکارڈ کے ساتھ آپ چلیں، پھر میں دیکھوں گا وہ بندہ کیسے بچے گا۔ اتنے فورم ہیں، ہمارے دفتر کے اپنا پورا احتساب کا سلسلہ ہے، پیڈا ایکٹ ہے، اینٹی کرپشن بیٹھی ہوئی ہے، نیب بیٹھا ہوا ہے، جہاں پہ بھی کوئی بندہ پروف کے ساتھ جاتا ہے وہاں بالکل پوری سنوائی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش سارے مل جل کے کریں گے کہ وہاں تک نوبت ہی نہ آئے۔ آپ کے مسائل اسی طریقے سے ہم یہاں لیا میں ہمارے ڈپٹی کمشنر بڑے محنتی ہیں، میں ان کی پروگرس دیکھتا رہتا ہوں، ہر وقت عوام میں رہتے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ آج کل جس طرح کھاد کا ایشو بنا ہوا ہے تو دن رات ہی اپنے ایفرٹ اس کے لیے کر رہے ہیں، دور دراز کی فیکٹریوں سے بھی کھاد منگوا رہے ہیں۔ کھاد کے سلسلے میں اگر کچھ لوگوں نے ذخیرہ اندوز کیا ہو، کئی لوگ زیادہ قیمت لینے کے لیے بڑے بڑے گوداموں میں 500 700 1000 بوری رکھ لیتے ہیں، تو ایسی شکایت بھی ہمارا ایک فرض ہے کہ ہم آ کے اپنے یہاں پہ بتائیں کہ جی یہ فلاں بندہ غلط کام کر رہا ہے۔ اس سے ہمارا پورا شہر کا فائدہ ہو جاتا ہے، عوام الناس کا فائدہ ہو جاتا ہے، ملک کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو پازیٹیو جو چیز ہے اسے ہمیں کرنا چاہیے، اس کا ہی فائدہ ہے۔ یہ لوگ بتاتے ہیں جی انگلینڈ میں بعض بات کو پابندی لگا دیتے ہیں کہ جی گھر کے باہر کوئی بندہ گاڑی نہیں دھوئے گا کیونکہ پانی کی کمی ہے۔ تو کوئی بندہ اگر گاڑی دھو رہا ہو تو ساتھ والا ہمسایا اس کا جتنا بھی رشتہ دار ہو وہ بلدیہ میں فون کر دیتا ہے کہ فلاں بندہ پانی ضائع کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے جو قومیں ہیں وہ سارے ایک دوسرے کا احتساب کرتی ہیں، اس سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ ابھی ہم آج کا یہ کام محکمہ مال والے آپ کا کام شروع کریں گے، اور میں چونکہ اسپیشلی یہاں پہ آیا ہوں، اس میں بھی اگر آپ کی کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ ڈی سی صاحب کو ایک دفعہ ضرور ملیں، ان کو درخواست دیں۔ پھر بھی مسئلہ نہ حل ہو رہا ہو تو وہ درخواست کی کاپی ساتھ لگا کے آپ پھر مجھے درخواست دیں کہ جی میں نیچے میرا کہیں کام نہیں ہوا تو میں آپ کو ایک درخواست دے رہا ہوں۔ تو درخواست دینے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ڈی جی خاں ہی جائیں، آپ بائی پوسٹ بھی بھیج سکتے ہیں، اس کھلی کچہری کا حوالہ دے کے آپ بھیجیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ حکومت پنجاب کا جو موجودہ کھلی کچہریوں والا سلسلہ ہے یہ باقی ضلعوں میں بھی اس سے بڑا اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے۔ یقیناً یہاں پہ بھی آپ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے، اگر اس میں کوئی مزید کمی ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم دور کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔